ایمان باقی ہے تو اپنی سزا بھگتنے کے بعد اللہ اس ذرہ برابر ایمان کے بدلے اسے جنت عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. ذرہ برابر ایمان کے بدلے خدا اسے جنت عطا کر دے گا. اللہ اس کا داخلہ جنت میں فرما دے گا. مسلمانوں مجھے کہہ لینے دیا جائے, نماز کی جان ایمان, روزے کی جان ایمان, حج کعبہ کی جان ایمان, صدقات و خیرات کی جان ایمان, جنت میں داخلے کے لیے ایمان. آخر ایمان کسے کہتے ہیں؟ اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چلا جائے, امام عشق و محبت سے پوچھا جائے, اے امام احمد رضا خان یقیناً آپ بتلائیں ایمان کیا ہے؟ تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عاشقو آؤ میں بتلاتا ہوں ایمان کیا ہے. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نماز کی جان اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد, زندہ باد. اللہ اکبر. ارے یا رسول اللہ. واہ واہ واہ. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. عزیزان وقار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگوں اگر نماز کی جان ایمان ہے تو ایمان کی جان عشق مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. اچھا اس کی وضاحت خود میرے آقا فرماتے ہیں. جناب حضرت عمر فاروق بارگاہ رسالت میں ہیں, نبی عزی وقار سے نبی عزی وقار نے پوچھا عمر یہ بتاؤ آخر تم سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو, پیار کس سے کرتے ہو, الفت کس سے ہے؟ صحابی رسول تھے جو بات دل میں وہی زبان پہ. آج ذرا دیکھو تو صحیح, دل میں کدورت دل میں میل لے کر کے بیٹھے ہیں لیکن زبان سے مٹھاس ظاہر کیا کرتے ہیں. وہ صحابہ تھے جو بات دل میں ہوا کرتی تھی وہی زبان پہ. عرض کرنے لگ گئی یا رسول اللہ عمر اپنی جان کے بعد آپ سے محبت کرتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں عمر ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں, ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں, ابھی تمہارا ایمان تکملے کو نہیں پہنچا. حضرت عمر فاروق کلمہ پڑھ چکے ہیں, نماز کی پابندی کر رہے, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت کے پیغمبر اسلام کی اقتداء میں نمازیں ادا کر رہے. اس کے باوجود میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا, ابھی تمہارا ایمان تکملے تک نہیں پہنچا. پتا چل گیا نماز پڑھنے سے ایمان کا تکملہ نہیں ہوتا, صرف روزہ رکھ لینے سے ایمان کا تکملہ نہیں ہوتا. حج و زکات کے تکملے کے لیے عزیزان وقار صرف چکر لگانا ضروری نہیں, ان تمام نیک اعمال اور ایمان کے تکملے کے لیے عشق مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے, نبی کا پیار ہونا ضروری ہے. عرض کرنے لگ گئے یا رسول اللہ عمر اپنی جان سے محبت کرتا, پھر آپ سے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں. پیغمبر اسلام نے اپنا دست رسالت جناب عمر فاروق کے سینے پر رکھا. رکھنے کے بعد میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں عمر یہ بتا اب دل کی کیفیت کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں پیغمبر اسلام قسم ہے کعبہ کرم کی آپ کا دست مبارک قلب پہ لگنا تھا, نوعیت بدل گئی. اب عمر کو جان سے بھی زیادہ پیارے آقا آپ ہو گئے ہیں. نبی نے فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل ہو گیا, محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اگر ہے اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. میلاد النبی زندہ باد, خلفائے راشدین, زندہ باد. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کی دلیل, پیغمبر اسلام سے پیار کرنے والے کے لیے جنت. قرآن کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, خدا نے خرید لیا مومنوں کی جان و مال کو جنت کے بدلے. آؤ یقیناً کائنات عالم کے, یقیناً پیغمبر اسلام کی امت کے سب سے پہلے مومن کی بارگاہ میں چلا جائے. وہ ذات کسی اور کی نہیں حضرت ابو بکر صدیق کی ہے. آج 22 رجب المرجب کی تاریخ
तारीख गुजरी, आज ही के दिन आपका विसाले बा कमाल हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक कौन है? पैगंबर सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर के आजाद मर्दों में सबसे पहले अगर किसी ने कलमा पढ़ा है तो वो जात हजरत अबू बकर सिद्दीक की है। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आप हाजिर हैं। नबी अज़ी वकार की बारगाह में अर्ज करने लग गए, या रसूल अल्लाह 38 मुसलमान हो चुके हैं, अगर आप इजाजत दें तो हम खाने काबा में जाकर के अपने ईमान का ऐलान करना चाहते हैं। मेरे पैगंबर ने मुना फरमाया था, ऐ मेरे सहाबा तुम्हारी तादाद कम है, अगर तुम अपने ईमान का ऐलान करोगे तो कुफारान मक्का तुम्हें परेशान करेंगे, इनके जुल्म और सितम से तुम महफूज ना रहोगे। जनाब उमर फज पैगंबर इस्लाम के दीवानों हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करने लग गए, आका मुझे हतीम काबा में जाकर के अपने ईमान का ऐलान करने दें। मुस्तफा जान रहमत ने सरार देखा, जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर के खाने काबा के अंदर दाखिल होते हैं और हतीम काबा में खड़े होकर के अगर किसी ने सबसे पहले इस्लाम के मुताल्लिक खुतबा दिया है तो वो जात हजरत अबू बकर सिद्दीक की है। सुभान अल्लाह, जिसने इस्लाम के लिए सबसे पहले तकरीर की है तो वो जात हजरत सिद्दीक अकबर की है। आपने अपने 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 मुसलमान होने का ऐलान फरमाया, कुफारान मक्का आपको घेर लेते हैं, बहुत मारा गया, बहुत पीटा गया, जमीन पर गिरे बेहोश हो गए, तमाम खानदान वाले उठा करके लेकर के जाते हैं। माँ आपके सिरहाने बैठ गई, अपने हाथों को सहलाने लगी, बेटा अबू बकर आंखें खोल दो, बेटा अबू बकर आंखें खोल दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक बेसुध पड़े हैं। आपकी वालिदा माजिदा उम्मुल खैर मकान के अंदर जाती हैं, खाना लेकर के आती हैं, बेटे के सामने रखा, सर पे सहलाने लगी, पानी का छींटा मारने लगी, ऐ बेटा अबू बकर आंखें खोल दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपनी आंखें खोलते हैं। माँ ने कहा बेटा खाना खा लो। आपने फरमाया, ऐ मेरी वालिदा मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक अपने महबूब को अपनी निगाहों से ना देख लो, जब तक मुस्तफा जान रहमत के चेहरे व दुआ की तिलावत ना कर लो। बरादरी वालों ने कहा, अबू बकर तुमने मोहम्मद का कलमा पढ़ा है इसलिए तुम मारे गए हो, तुमने मोहम्मद की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाला है इसलिए तुम मारे गए हो, तुमने मोहम्मद के होने का ऐलान किया है इसलिए तुम्हें मारा गया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, ऐ दुनिया वालों सुन लो, तेरे नाम पर करूं जा से दाओ, न बस एक जाओ तो जहां से दाओ तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जा नहीं। ऐ कुफाराने मक्का नबी के नाम पर अबू बकर की एक जान क्या खुदा 1000 जान दे, हर जान कदम रिसालत में कुर्बान कर दूंगा, हर जान कदम रिसालत में निछावर कर दूंगा। अजीजा ने वकार जनाब सिद्दीक अकबर ने अपनी वालिदा से कहा, अम्मी खाने का एक दाना मुंह में नहीं डालूंगा जब तक अपने महबूब की तबीयत के बारे में आगाह ना हो जाऊं। आपकी मां ने कहा, बेटा मोहम्मद का मुझे पता नहीं। आपने फरमाया, आप यकीनन जाए उम्मे जमील से मुलाकात करें। उम्मे जमील भी कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गई है। ये उम्मे जमील कौन है? हजरत उमर फारूक की बहन है। हजरत उम्मुल खैर जनाब उम्मे जमील की बारगाह में आती है, ऐ उम्मे जमील ये जरा ये तो बताओ मोहम्मद अरबी कहां है, मुस्तफा जाने रहमत कहां है? मेरा बेटा अबू बकर मोहम्मद के लिए बड़ा मार खाया है, उठना दुश्वार हो गया है, उसकी जिद है जब तक नबी अज़ी वकार के चेहरे को नहीं देख लूंगा खाने का एक लुकमा मुंह में नहीं डालूंगा। उम्मे जमील बताओ तो सही सरवरे कौनैन कहां आराम फरमा है? उम्मे जमील ने अपने ईमान का ऐलान ना फरमाया था। आपने कहा, किस मोहम्मद की बात कर रही हो, किस अबू बकर की बात कर रही हो? यकीनन मैं तो नहीं जानती। कहा उम्मे जमील ने फरमाया, ऐ उम्मुल खैर लेकिन हाँ तेरे बेटे के मुताल्लिक मुझे पता चली है कि कुफाराने मक्का ने उसे बड़ा पीटा है, अगर तू कहे तो तेरे बेटे की अयादत को चलो। उम्मे जमील ने जब ये बात कही, उम्मुल खैर ने कहा, चले आप मेरे मकान पर। उम्मुल खैर के साथ हजरत उम्मे जमील तशरीफ लाती हैं। मुस्तफा जाने रहमत के आशिक को देखती आंखें अस्कबार हो गई। अबू बकर कैसी हालत मक्का वालों ने कर दी है, अबू बकर कैसी तबीयत मक्का वालों ने बना दी है, तुम्हारे चेहरे से खून के कतरे रिस रहे हैं, तुम्हें शिद्दत की भूख लगी होगी, ये खाना तुम्हारे सामने रखा क्यों नहीं खा लेते? कहा उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक पैगंबर सलाम के चेहरे व दुआ की तिलावत ना कर लो। ऐ उम्मे जमील ये तो बताओ मेरे आका कहां आराम फरमा है? हजरत उम्मे जमील ने आपकी वालिदा उम्मुल खैर की जानिब इशारा किया, कहा इनसे कोई चीज छुपाने की जरूरत नहीं, इनसे कोई डर और खौफ नहीं है, आप बतलाएं तो सही सरवरे कौनैन कहां आराम फरमा है? उम्मे जमील ने कहा, पैगंबर इस्लाम दारुल अरकम में
یقیناً دارالارقم میں آرام فرما ہے. حضرت ام الخیر اپنے بیٹے کو لے کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہو رہی ہیں. وہ ابو بکر جو مکے کے سب سے بڑے تاجر تھے, وہ ابو بکر جن کا شمار دانشمندوں میں ہوتا تھا, وہ ابو بکر یقیناً جب چلا کرتے تو اہل مکہ آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. آج یقیناً ایسی حالت ہے, پورا بدن لہو لہو ہے. نبی ذی وقار کے سامنے جب آپ کی والدہ لے کر کے جاتی ہے, میرے نبی نے اپنے یار غار کو آتے دیکھا, اپنے یار مزار کو آتے دیکھا. پیغمبر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. نبی کی آنکھیں ساون بھادوں کی طرح برس رہی تھی. جناب صدیق کو گلے سے لگا کر کے جب نبی نے رونا شروع کیا ہے تو تمام صحابہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی ہے, تمام صحابہ کی آنکھیں برس پڑی ہے, تمام صحابہ کی آنکھیں آبدیدہ ہو گئی ہے. مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں, حضرت ابو بکر صدیق نے رو کر کے فرمایا یا رسول اللہ, آپ اپنی طبیعت کا سنائیں, آپ اپنے بارے میں بتلائیں. میرے نبی نے مسکرا کر کے فرمایا ابو بکر یقیناً تیری وفاداری دنیا یاد کرے گی, تیری محبت دنیا یاد کرے گی, تیری دوستی دنیا یاد کرے گی. مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ابو بکر میں تو ٹھیک ہوں لیکن تو ٹھیک نظر نہیں آ رہا. جناب صدیق نے فرمایا محبوب آپ اچھے ہیں تو صدیق بھی اچھا ہے, آپ بہتر ہے تو ابو بکر بھی بہتر ہے. مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں ذرا دیکھو تو صحیح, جناب صدیق اکبر نے نبی ذی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ یہ میری والدہ ہے, ان کے حق میں دعا فرما دیجئے کہ اللہ انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے. پیغمبر اسلام دعا فرماتے ہیں, ام الخیر بیٹھ کر کے وہیں پر کلمہ پڑھ لیا کرتی ہے. سبحان اللہ, یہ حضرت ابو بکر صدیق ہے. یقیناً اسلام میں سب سے پہلے اگر آزاد مردوں میں کسی نے داخلہ لیا ہے تو وہ ذات حضرت ابو بکر صدیق کی ہے. پیغمبر اسلام کے نام پر اپنا تن من دھن سب پانی کی طرح قربان کر دیا کرتے تھے. جنگ تبوک کا موقع آیا, میرے نبی نے اعلان فرمایا اے میرے صحابہ اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے. آج ہم اپنا مال دنیاوی کاموں کے لیے صرف کیا کرتے ہیں, دنیاوی کاموں کے لیے خرچ کیا کرتے ہیں. آج ہماری گدیاں ناچو نوٹنکی کی محفلوں میں اڑا کرتی ہیں. آج کا مسلمان, آج کا انسان اپنے پیسوں سے ناجائز محفلوں کا انعقاد کیا کرتا ہے. شادی کے موقع پر ڈی جے بجائے جا رہے ہیں, نوٹنکیاں منعقد کی جا رہی ہیں. مسلمانوں یہ تمہارا کلچر نہیں ہے, یہ تمہارا کردار نہیں ہے. اسلام تم تک یوں ہی نہیں پہنچا ہے, میرے نبی نے اپنے خون کا قطرہ سجرہ اسلام میں ڈالا ہے تو اسلام کی ہریالی تم تک پہنچی ہے. صحابہ نے اپنے بچوں کو قربان کیا ہے تب شجر اسلام کا سایہ تم تک آیا ہے. مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں تب یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے. ہم نے سمجھ لیا اسلام بڑا سستا سودا ہے. کسی کہنے والے نے کہا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے, یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. عزیزان وقار آج ذرا غور تو کر لو, ہم اور آپ اپنے رویے پر, اپنے کردار پر غور کریں کہ ہمارے اور آپ کے اندر مسلمان والی کون سی چیز ہے. ہمارے نام کے ساتھ محمد لگا ہے, ہمارے نام کے ساتھ عبداللہ لگا ہے, ہمارے نام کے ساتھ علی لگا ہے, ہمارے نام کے ساتھ احمد لگا ہے. لوگ نام پڑھ کر کے سمجھ جایا کرتے ہیں مسلمان ہے. ہمارے دسترخوان پر گوشت کی بوٹیاں پڑی ہیں, لوگ دسترخوان دیکھ کر کے سمجھ جایا کرتے ہیں مسلمان ہے. اپنے نام کو کنارے رکھ, اپنا دسترخوان ہٹا دے, پھر تم سے سوال کیا جائے مسلمانوں ثابت کرو تو کیسے ثابت کرو گے؟ نہ چہرہ اسلامی ہے, نہ کردار اسلامی ہے, نہ گفتار اسلامی ہے, نہ اٹھنا بیٹھنا اسلامی ہے. مسلمانوں اگر اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہو تو رب کا قرآن کہتا مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. آدھا ادھورا اسلام خدا کو قبول نہیں. حضرت ابو بکر صدیق اپنے مال کو پانی کی طرح بہا رہے ہیں. نبی نے اعلان فرمایا اے میرے غلاموں جنگ تبوک کا موقع ہے. کون تبوک جانتے ہو؟ جنگ تبوک ایسی جنگ ہے, ایسی جنگ ہے کہ یہ رومیوں سے مسلمانوں نے پہلی جنگ لڑی تھی اور اس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی اور رومی کی تعداد ایک روایت میں آیا 1 لاکھ, دوسرے میں آیا 2 لاکھ, تیسرے میں آیا 3 لاکھ, 1 ہی لاکھ مان لیا جائے. اب بتاؤ کسی جرنل سے پوچھو, کسی کرنل سے پوچھو کہ 1 لاکھ کے مد مقابل کیا 3000 لوگوں کو بھیجا جا سکتا ہے؟ بڑے بڑے جرنل ہاتھ کھڑے کر لیں گے. یقیناً یہ بے وقوفی ہے کہ 1 لاکھ کے مد مقابل 3000 لوگوں کو بھیج دیا جائے. لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے غلام اپنی جان کو نبی کے
قدموں میں نچھاور کرنے تھے, نہیں پیچھے ہٹا کرتے تھے. 1 لاکھ کے مد مقابل میرے نبی نے 3000 صحابہ کی جماعت کو بھیج دیا. پیغمبر اسلام کے دیوانوں, جب جنگ تبوک کا وقت آیا ہے نا تو فاقے کا وقت تھا, غربت کا معاملہ تھا, کھیتیاں سوکھ چکی تھی. نبی نے اعلان فرمایا, اے مسلمانوں, اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے, اسلام کو تمہارے دولت کی ضرورت ہے. تمام صحابہ اپنی اپنی حیثیت و استطاعت کے اعتبار سے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں مال و زر لے کر کے آتے ہیں. ایسے سنا میں کیا دیکھا گیا, آج نبی عزیز وقار کا صحابی, پیغمبر اسلام کا یار, مصطفیٰ جان رحمت کا رفیق حضرت ابو بکر صدیق اپنے سر پر چھوٹی سی پوٹلی باندھ کر کے چلا آ رہا ہے نبی کی بارگاہ میں. اور جب آپ چلنے کی تیاری کرنے لگے تھے نا تو تاریخ بتاتی ہے, حدیثیں بتاتی ہیں, نبی عزیز وقار کا یہ جانثار اپنے حجرے میں گیا, دیوار پہ ہاتھ مار کر کے کوئی چیز ٹٹول رہا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا, بابا مکان کا جتنا مال تھا آپ نے پوٹلی بنا لی ہے, آخرت دیوار پہ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا, بیٹی عائشہ, میں نے یہاں پر سوئی رکھی تھی, آج وہ سوئی بھی اسلام کے لیے وقف کر دوں گا, اسلام کے لیے صدقہ کر دوں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, جشن عید میلاد النبی زندہ باد, خلفائے راشدین زندہ باد, حرمین شریفین, زندہ باد, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. آج وہ سوئی بھی نہیں رکھوں گا, اسلام کے لیے صدقہ کر دوں گا, اسلام کے لیے وقف کر دوں گا. حضرت ابو بکر صدیق اپنے ماتھے پر ایک پوٹلی رکھ کر کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت نے سوال کر لیا, ابو بکر یہ بتاؤ تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کرنے لگ گیا, یا رسول اللہ, مکان کے اندر جس قدر مال تھا تمام مال کو جمع کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے. اگر گھر والوں کو چھوڑ کر کے آیا ہو تو اللہ اس کے رسول کے بھروسے چھوڑ کر کے آیا ہو, اللہ اس کے رسول کے سہارے چھوڑ کر کے آیا ہو. آج نبی نے دیکھا کہ جناب صدیق کے بدن پہ جو لباس ہے یہ پھٹے ہوئے کمبل ہے اور یقیناً ان کی بٹن کی جگہ پہ ببول کے کانٹے لگے ہوئے ہیں. میرے نبی نے سوال کر لیا, ابو بکر یہ بتاؤ لباس کہاں گیا, بٹن کہاں گئے؟ جناب صدیق نے عرض کی, یا رسول اللہ, لباس قیمتی تھا, اسلام کے لیے اسے بھی صدقہ کر دیا, بٹن قیمتی تھا, اسے بھی صدقہ کر دیا. جبریل آئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں, آج پیغمبر اسلام نے دیکھا جبریل کے بدن پہ ملکوتی لباس نہیں, جبریل کے بدن پہ جنتی لباس نہیں, بلکہ جبریل کے بدن پہ پھٹے ہوئے کمبل ہے, ببول کے کانٹے لگے ہوئے. نبی نے ارشاد فرمایا, جبریل یہ بتا آخر تیرا ملکوتی لباس کہاں گیا, تیرا جنتی لباس کہاں گیا؟ تو جناب جبریل امی عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, یار کی یاری خدا کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ملائکہ کو حکم دے دیا, فرشتوں جنتی لباس اتار دو, جسم پر پھٹا ہوا کمبل ببول کے کانٹے لگا کر کے ابو بکر کی سنت ادا کرو, ان کے طریقے پر عمل کرو. یہ حضرت ابو بکر صدیق ہے, مصطفیٰ جان رحمت کے نام پر تمام تر چیزوں کو قربان کر دیا. آپ ذرا غور کریں, میرے آقا نے ارشاد فرمایا, ابو بکر سنو, جنت میں 8 دروازے ہیں, کسی دروازے سے روزے داروں کو بلایا جائے گا, کسی دروازے سے حج کعبہ کرنے والوں کو بلایا جائے گا, کسی دروازے سے نماز پڑھنے والوں کو بلایا جائے گا. جناب صدیق اکبر نے عرض کی, یا رسول اللہ, کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے جنت کے 8 دروازے آواز دیں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں, ہاں ابو بکر, وہ تو ہے جسے جنت کے 8 دروازے پکاریں گے, 8 دروازے آواز دیں گے. اور آخر ایسا کیوں نہ ہو, حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی پوری زندگی مصطفیٰ جان رحمت کے حوالے کر دی, مصطفیٰ جان رحمت کے لیے وقف کر دیا. ہجرت کی باری آئی, میرے نبی نے جناب صدیق اکبر کا انتخاب فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق کو لے کر کے مصطفیٰ جان رحمت مکہ المکرمہ سے ہجرت کر رہے ہیں. آج ذرا دیکھو تو صحیح, صدیق کے چلنے کا انداز نرالا ہے. جناب صدیق نبی عزیز وقار کے کبھی آگے چلتے ہیں, کبھی پیچھے چلتے ہیں, کبھی دائیں چلتے ہیں, کبھی بائیں چلتے ہیں. مصطفیٰ نے سوال کر لیا, ابو بکر, آج سے پہلے چلنے کا یہ انداز نہیں تھا, لیکن آج معاملہ کیا ہے؟ کبھی تم میرے آگے چلتے ہو, کبھی پیچھے چلتے ہو, کبھی دائیں چلتے ہو, کبھی بائیں چلتے ہو. تو جناب ابو بکر صدیق نے عرض کی, یا رسول اللہ, جب میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ دشمن کہیں آپ پر داہنی جانب سے حملہ ور نہ ہو جائے تو میں داہنی جانب چلا جایا کرتا ہوں. جب دل میں خیال آتا ہے دشمن بائیں طرف سے اٹیک کر سکتے ہیں تو میں بائیں جانب چلا جایا کرتا ہوں. جب دل میں خیال آتا ہے عمر پیچھے سے, یہ دشمن پیچھے سے وار کر سکتے ہیں, میں پیچھے چلا جایا کرتا ہوں. جب دل میں خیال آتا ہے دشمن سامنے سے اٹیک کر سکتے ہیں, میں سامنے چلا جایا کرتا ہوں. آقا, آج کے قدموں میں پہنچنے والے ہر تیر پہلے ابو بکر کے سینے کو چیرے گی, پھر آپ کے قدم رسالت میں پہنچے گی.
سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کر لے کر کے چلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو۔ لکھنے والوں نے لکھا جناب صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ بلند مقام ہے، اونچی چوٹی ہے، یقیناً تمام میدان میں کنکر بکھرے ہوئے ہیں، آقا آپ کے پاؤں مبارک نہایت ملائم اور نازک ہیں، اے میرے آقا آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائے، میں اپنے کندھے پر بٹھا کر کے آپ کو لے کر کے چلتا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا ابو بکر قریب آؤ۔ جناب حضرت ابو بکر قریب گئے، نبی ذی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی ذی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے کندھے پر سوار ہوئے۔ اب مصطفیٰ جان رحمت کو لے کر کے چل رہے ہیں، پنجہ شریف کے بل ایڑی اٹھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا اے ابو بکر صدیق یقیناً یہ کوئی مختصر منزل نہیں بلکہ ایک لمبی منزل ہے، اونچی چوٹی ہے، آپ پنجہ شریف کے بل چل رہے ہیں، تھکان تو نہیں لگتی؟ کہا تھکان لگتی ہے، میں بھی انسانی ہی ہوں، اگر تھکان لگتی ہے تو کرتے کیا ہو؟ کہا کبھی نبی کی داہنی ایڑی چوم لیتا ہوں، کبھی مصطفیٰ کی بائیں ایڑی کا بوسہ دے لیا کرتا ہوں۔ ارے واہ واہ واہ، سبحان اللہ ماشاء کبھی اللہ۔ دائیں کبھی بائیں چوم لیا کرتا ہوں۔ مسلمانوں میں اہل سنت والجماعت ہے، بولے سبحان اللہ۔ ہمارے سینے میں اہل بیت نبوت کا بھی احترام، اصحاب پیغمبر کا بھی احترام۔ ہم جہاں کھلے دل سے یہ بیان کیا کرتے ہیں کہ نبی ذی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کندھے پر علی کو اٹھایا، وہیں ہم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت جس کے کندھے پر سوار ہوئے اسے ابو بکر کہتے ہیں، اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ کیا کہنے، زندہ باد زندہ باد۔ واہ لے واہ کر کے چلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ذرا غور کرو، ایک جماعت ہے جو صحابہ پر بھونکا کرتی ہے، ایک جماعت ہے جو صحابہ پر تان کیا کرتی ہے، ایک جماعت ہے جو صحابہ پر تبرہ کیا کرتی ہے۔ ہم نے دیکھا ماہ محرم میں ایک گھوڑا لایا جاتا ہے، شبیہ تیار کی جاتی ہے، کوئی گھوڑے کے پاؤں کو چومتا ہے، کوئی گھوڑے کی پشت کو چومتا ہے، کوئی گھوڑے کی سموں کو چومتا ہے، کوئی گھوڑے کی دموں کو چومتا ہے۔ میں نے ان چومنے والوں سے پوچھا یہ بتاؤ یہ گھوڑا ایک جانور ہے، اسے چوم کیوں رہے ہو؟ اس کا بوسہ کیوں لے رہے ہو؟ اسے چوم کیوں رہے ہو؟ کوئی سم چوم رہا، کوئی دم چوم رہا، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں یہ ذوالجناح کی شبیہ ہی ہے۔ ہم نے کہا ذوالجناح یہ کیا ہے؟ کہا وہ گھوڑا جس پہ امام حسین سوار ہوئے تھے، پیغمبر اسلام کا نواسہ بیٹھا تھا، ہم اس کی شبیہ بنا کر کے اس جانور کو چومتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں۔ ہم نے کہا حسین کی عظمت پہ لاکھوں سلام، لیکن سنو حسین کی جو بھی عظمت ہے، صحابہ کی جو بھی عظمت ہے، وجہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ ہم نے کہا حسین جس گھوڑے پر بیٹھ جائے اس کی شبیہ چومنے کے قابل سمجھتے ہو تو اس صدیق کی شان کیا ہوگی جس پہ حسین کا نانا سوار ہو گیا تھا، جس پہ حسین کا نانا جلوگر ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ لے کر کے چلے غار سور آیا، حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی رسول اللہ آپ ٹھہریں، آقا آپ یہیں رکے، میں غار کے اندر جاتا ہوں، صفائی کرتا ہوں، پھر آپ اندر تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق اندر تشریف لے گئے، غار کی صفائی کی، غار کی ستھرائی کی، عرض کرنے لگ گئے آقا تشریف لے آئے۔ یہاں پر ہمارے علماء فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سینے میں عشق رسالت آئے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سینے میں نبی کی محبت پیدا ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سینے میں نبی کا پیار آئے تو پہلے حضرت ابوبکر صدیق سے پیار کر لے، کیونکہ صدیق کی محبت تیرے قلب کی صفائی کرے گی، مصطفیٰ کی محبت پھر قیام کرے گی۔ سبحان اللہ۔ غار سور کے اندر گئے، اللہ رب العزت نے حفاظت فرمانی چاہی، پودا اگا غار کے دہانے پر، مکڑیوں کو حکم دیا گیا، مکڑیوں نے جالا بنا، کبوتریوں کو حکم دیا گیا، کبوتریوں نے انڈا جنا۔ اب یقیناً کافر آئے غار کے قریب، ان کے قدموں کی آہٹ جناب حضرت ابوبکر صدیق نے محسوس کی تو آپ بے چین ہونے لگے، پریشان ہونے لگے۔ عزیزان وقار میرے آقا نے جناب صدیق کو پریشان ہوتا ہوا دیکھا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر نہ گھبرا، میرے ساتھ خدا ہے۔ اور جانتے ہو دوسری جگہ قرآن نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ آپ جانتے ہو کہ قرآن نے جس شخص کو لفظ صحابی سے پکارا ہے تو وہ ذات اکیلی حضرت ابو بکر صدیق کی ہے۔ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. پیغمبر اسلام کے ساتھ اندر گئے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. قرآن کہتا ہے ان میں سے کہا دوسرے نے اپنے صاحب سے کتنا گھبرا, لا تحزن ان اللہ معنا, بے شک میرے ساتھ خدا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی فرما رہے ابو بکر نہ گھبرا, اس غار میں صرف ہم دو نہیں بلکہ تیسرا خدا بھی ہے. بولے سبحان اللہ. تیسرا خدا بھی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کہہ رہے ہیں. کس سے؟ حضرت ابو بکر صدیق سے. آج لوگ کہتے ہیں کہ سنیوں تم نعرہ لگاتے ہو کہ صدیق کا پہلا نمبر ابو بکر کا پہلا نمبر. کیسے؟ ہم نے کہا ایسے کہ غار میں جو سب سے پہلے داخل ہوئے, سبحان اللہ, غار میں جو سب سے پہلے داخل ہوئے تو اس میں فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. ان میں سے کہا دوسرے نے اپنے صاحب سے لا تحزن ان اللہ معنا, نہ گھبرا میرے ساتھ خدا ہے. اور اس میں دوسرا کون؟ دوسرا مصطفیٰ جان رحمت ہے. بولے سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ دوسرا پہلے کو تسلی دے رہا ہے کہ میرے صاحب نہ گھبرا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اگر دوسرا حضرت ابو بکر صدیق کو تسلیم کر لیا جائے تو یہ بنے گا کہ جناب صدیق نبی کو تسلی دے رہے ہیں. نہیں, مصطفیٰ جان رحمت جناب صدیق کو تسلی دے رہے ہیں. تو غار میں دوسرا مصطفیٰ جان رحمت, تیسرا خدا, پہلا ابو بکر ہے. سبحان اللہ. لا تحزن ان اللہ معنا, نہ گھبرا ہمارے ساتھ تیسرا خدا ہے. سبحان اللہ. اور سن لو, حضرت ابو بکر صدیق افضل اس لیے نہیں کہ پہلے خلیفہ ہیں. پہلے اسٹیج کی دعائیں چاہوں گا, محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق افضل اس لیے نہیں کہ پہلے خلیفہ ہیں. حضرت ابو بکر صدیق افضل ہے اس لیے پہلے خلیفہ ہے. خلافت بعد میں, افضلیت پہلے ہے. سبحان اللہ. اور عزیزان وقار, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں پہرا دے رہے حضرت ابو بکر صدیق. مصطفیٰ جان پہرا دے رہے ناموس رسالت پہ. آپ جانتے ایک وقت ایسا آیا حضرت ابو بکر صدیق جب پریشان ہونے لگے, میرے نبی نے غار کی دوسری جانب اشارہ کیا کہ ابو بکر اگر کافر ادھر سے آئیں گے تو ہم ادھر سے نکل جائیں گے. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے دیکھا غار کے دوسری طرف دروازہ ہے, دروازے کے قریب کشتی ہے اور ایک دریا بہ رہی ہے. سبحان اللہ. ایک دریا بہ رہی ہے. میرے نبی کی جو خدمت حضرت ابو بکر صدیق نے کی ہے اس کی نظیر نہیں ملتی, اس کی دلیل نہیں ملتی. اور میرے نبی نے جو انعام حضرت ابو بکر کو دیا ہے اس کی بھی دلیل نہیں ملتی. نبی ذی وقار باہر ہے, حضرت ابو بکر اندر گئے, غار کو صاف کیا, کہا مصطفیٰ تشریف لے آئے. اب ابو بکر نبی کا استقبال کر رہے ہیں, میرا نبی بدلہ دے رہا ہے. کہا ابو بکر غار میں تم نے استقبال کیا تھا, مزار میں میں استقبال کروں گا. مصطفیٰ جان رحمت پہلے مزار میں گئے, کہا ابو بکر تیرا استقبال میں کروں گا. سبحان اللہ. اللہ نے انعام کیا دیا آپ جانتے ہو. شواہد النبوہ میں حضرت عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کے ارد گرد جو کبوتر طواف کرتے ہیں, شریعت نے پہرا لگا دیا, اے پرندو تم نے میرے نبی کی جان کی حفاظت کی, میں تمہاری جان کی حفاظت کروں گا. حرم کعبہ میں شکار کو حرام قرار دے دیا گیا. سبحان اللہ. حرم کعبہ میں کبوتروں کو مارنا حرام قرار دے دیا گیا. اور اللہ نے یہ انعام دیا. شواہد النبوہ میں حضرت عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں کہ آج جو پرندے خانہ کعبہ اور گنبد خضرا کے ارد گرد چکر کاٹتے ہیں, یہ تمام پرندے انہی کبوتروں کی نسل سے ہیں جن کبوتروں نے غار کے منہ پہ انڈے دیے تھے. ہم نے کہا یقیناً یا رسول اللہ تمہارے کرم کا کوئی ہے احاطہ نہیں, تمہارے کرم کا کوئی شمار نہیں. در رسالت سے آواز آئی, دیوانوں کبوتروں نے غار کے باہر پہرا دیا تھا اس لیے مزار کے باہر جگہ دے دی. ابو بکر نے غار کے اندر پہرا دیا ہے اس لیے مزار کے اندر جگہ عطا فرما دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ذات حضرت ابو بکر صدیق کی ہے. مسلمانوں انہوں نے اپنا جان مال سب کچھ اللہ اس کے رسول کے حوالے سے, ان کی زندگی دیکھیں اور یہی مومن کی پہچان ہے. اپنا جان, اپنے مال
اور اپنی اولاد کا مالک اللہ کے رسول کو جانے اور سب کچھ مصطفیٰ جان رحمت پر قربان کر دے، وار دے، وہی ایمان والا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے سینے میں عظمت صحابہ پیدا کریں اور صحابہ کرام کی ایثار کو پڑھیں تاکہ ان سے محبت کی ڈور اور زیادہ مضبوط ہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اچھا رضا سبحان اللہ، حضرات ہم اور آپ نے ایک اچھے خطیب سے